الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود بات پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذن الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ وطہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو فیروز بخت مومن ہوئے اور اچھے کام کیے وہ آرام دہ باغ میں ہوں۔ جو فیروز بخت مومن ہوئے اور اچھے کام جنہوں نے کیے مومنوں نے، وہ آرام دینے والی باغ میں ہوں۔ آرام دہ باغ سے مراد جنت النعیم، یعنی وہ جنت میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیے کہ دنیا کا نظام کس طریقے سے چلتا ہے۔ دو کا توازن قابل اعتبار رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے چند نمونے عرض گزار ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ پرندہ دو پروں سے پرواز کرتا ہے، ایک سے نہیں۔ سائیکل دو پہیوں پر چلتی ہے، ایک پر نہیں۔ ٹرین دو پٹریوں پر رینگا کرتی ہے، ایک پر نہیں۔ طلوع اور غروب کی دو سمتیں ہیں، ایک نہیں۔ اسی طریقے سے انسان دو پیروں سے چلتا ہے، ایک سے نہیں۔ اور سر کی زینت دو کانوں سے ہے، ایک سے نہیں۔ آنکھوں کی چہرے کی خوبصورتی جو ہے دو آنکھوں سے، ایک سے نہیں۔ تو یہ دنیا کے سارے نظام دو کے توازن سے دنیا کے روڈ پر رواں اور دواں ہے۔ بلا تمثیل اللہ کی معرفت مقصد حیات ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہمارا ڈرائیور، اسلام ہماری خوبصورت سڑک، حیات انسانی کی گاڑی اس خوبصورت روڈ پر چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے، جس میں سے اسلامی ٹریفک کے ایک انجن کا نام ایمان ہے اور دوسرے کا نام عمل ہے۔ انہی دونوں کے تال میل سے منزل کی طرف گامزن ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جس طرح دنیا کے روڈ پر چلنے کے لیے ایمان کا انجن ضروری ہے، دونوں طرف کا بیلنس ضروری ہے، تو اسی طرح جنت کے روڈ پر چلنے کے لیے ایمان کا انجن ضروری ہے تو عمل کا پہیہ بھی ضروری ہے، کیونکہ انجن کے بغیر پہیہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح پہیہ کے بغیر انجن بھی بیکار ہوا کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کرنی ہے، اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے، تو عمل کے میدان میں اترنا ہوگا۔ ایمان کی عمارت پر حسن عمل کا گنبد بنانا ہوگا۔ ایمان کی عمارت میں حسن عمل کا غازہ لگانا ہوگا۔ خوب اس کو ایمان کو عمل سے خوب مزین کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہم اس جنت کے اس روڈ پر چلنے کے قابل ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے، جینے کی شان یہ ہے کہ انسان عمر بھر، جینے کی شان یہ ہے کہ انسان عمر بھر ایمان اور عمل سے معطر رہا کرے، ایمان اور عمل سے معطر رہا کرے۔ ناظرین محترم، ایمان اور عمل کا ذکر کرنے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جان لیجئے کہ جب بندہ
عمل سے بھرپور ہوتا ہے تو گویا کہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، آسمان رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے، بے برکتی اس کے گھر سے دور ہو جایا کرتی ہے، اور یہاں تک کہ ساری مصیبتیں اس کی دور ہو جاتی ہیں، جو اپنے ایمان کو عمل سے مزین کرتا ہے۔ لیکن وہیں جب بندہ ایمان و عمل سے خالی ہوتا ہے تو قسمت روٹ جایا کرتی ہے، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جایا کرتی ہے، اور یہاں تک کہ رزق آ کر کے لوٹ جایا کرتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود پریشان حال ہو کر کے جہنم رسید ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو عمل سے مزین کریں۔ ذرا دیکھیں کہ ایمان ہے کیا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کو صفات کمالیہ کا جامع ماننا ایمان ہے، وحدہ لا شریک ماننا ایمان ہے، رسول کو برحق نبی ماننا ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا ایمان ہے، عذاب قبر کو برحق ماننا ایمان ہے، قیامت کے دن پر یقین رکھنا ایمان ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی ماننا ایمان ہے۔ جی، علم غیب عطائی ماننا ایمان ہے، جو علم غیب عطائی نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا ایمانی کلمہ کیا ہے؟ ایمانی کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کا ماننا ایمان نہیں ہے، یا صرف محمد رسول اللہ کا ماننا ایمان نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ عز و جل کو مانتے ہو تو رسول کو بھی ماننا پڑے گا۔ جہاں پر اللہ عز و جل کا جلوہ ہے وہاں رسول کا سرور ہے، جہاں پر اللہ عز و جل سے عشق ہے وہیں رسول سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الفت بھی ہے، کیونکہ حضور کی محبت، حضور کی الفت اصل ایمان، ایمان کی جان ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، جب شاعر کا قلم اٹھتا ہے نا تو اپنے انداز میں یوں عرض کرتا ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور شاعر کہتا ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ایمان کی جو ہے جان ہے، تو ان سے بے لوث محبت کی جائے، کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے، جب تک تم مجھے اپنے مال سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، دنیا میں ہر چیز سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو گے اس وقت کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل جب کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب حضور کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی نا تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں ہر کام سنت کے مطابق کرنے لگیں گے، فرائض کی پابندی بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہر قول و فعل پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے کہ میرا محبوب
कैसे खाता था, मेरा महबूब कैसे पीता था, मेरा महबूब जब चलते था मेरे महबूब जब चलते थे तो कैसे चलते थे। तो ये एक मुहिब की पहचान हुआ करती है जब अपने महबूब से मोहब्बत किया करता है। तो हमें चाहिए कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेलुस मोहब्बत करें और दरूद व सलाम पढ़ा करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी जिसने भी दरूद व सलाम पढ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो कामयाब व कामरान हो गया। लेकिन शर्त यह है कि रोज़ाना पढ़ा करें, चाहे 100 मरतबा पढ़ें या 200 मरतबा या 1000 मरतबा, जितने मरतबा आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, 200 मरतबा 100 मरतबा। लेकिन आप रोज़ाना का ये मामूल बना लें कि हमें शाम के वक्त या सुबह फजर के वक्त में जो है 100 मरतबा या 200 मरतबा दरूद पाक जो है पढ़ना है हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इंशाअल्लाह ताला जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दरूद पाक पढ़ेंगे ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपका दरूद पाक समाअत फरमाते हैं अपने रोज़े अनवर के अंदर। क्योंकि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर दरूद सलाम पढ़ता है ना, तो उसके दरूद सलाम को मैं खुद सुनता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अगर हम हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ेंगे, हुजूर ने उसे कबूल फरमा लिया, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत वाली ज़िंदगी भी हमारी कामयाब व कामरान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला।